اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں 19 عبارتیں اس میں پیش کی ہیں۔ اب ان میں سے جو عبارتیں علماء دیوبند کے متعلق اس نے غلط فہمی ڈال کر جو ذکر کی ہیں ان کے متعلق ہم جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سب سے پہلا جو جواب ہے فضائل صدقات کے اندر جو ایک مکتوب ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھا، تو اس کے متعلق جو باتیں فرمائیں اس کے اندر مرزا جہلمی نے اپنے تئیں معنی نکال کر اپنی عادت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی طرف سے ہی معنی نکالا۔ وہ عبارت کیا ہے، اس کے متعلق جو الفاظ انجینئر محمد علی مرزا نے بولے وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ دیوبند مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریا سہارنپوری صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر 558 پر لکھتے ہیں، اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی لاہور کی، اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب دیوبندی۔ وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، یہ الفاظ سنیے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ توحید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تو بھائیو، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا وہ کلپ سنا۔ اب وہی عبارت میں کتاب سے پڑھتا ہوں، کتاب سے پڑھ کر میں دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس فضائل صدقات ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ دیکھیں، اور یہ چھپی ہے کتب خانہ فیضی لاہور سے۔ اب اس کا صفحہ نمبر ہے 558۔ اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مکتوب ذکر ہے۔ یہ مکتوب کی تاریخ بھی لکھی ہے 1306 ہجری۔ تو اس کے اندر آخر سے مرزا نے عبارت کو ذکر کیا کہ جب وہ اپنے شیخ سے لکھ کر بات کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے۔ پھر کہا کہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، یہ بطور کسرہ نفسی کا کہا کہ جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو اللہ رب العزت کے لیے ہر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی اور نیت بھی آ جاتی ہے، تو ادھر سے میں دکھلاوا یہ کر رہا ہوں کہ میں سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن دل کے اندر بعض اوقات کوئی وسوس آ جاتا ہے، چونکہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ عمومی طور پر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا کہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ہی سایہ ہے، اصل جو ہے ذات عالی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ پھر فرمایا جس پر اعتراض مرزا جہلمی نے کیا وہ ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اب دیکھیں اس عبارت کا مطلب سمجھنے کے اندر جو مرزا جہلمی نے مغالطہ دیا، اصل میں جو میں آنا، جو آنا کی صفت ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی ہے۔ جیسے سورہ نازعات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فرعون نے کیا کہا تھا، فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی، شیطان نے کہا انا خیر منہ۔ تو یہ انا کی جو صفت ہے، یہ جو میں کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی صفت ہے۔ تو یہی بات حضرت فرما رہے ہیں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اصل جو میں ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات عالی کو ہی میں کہا جائے گا، بلکہ تو کی بجائے اللہ رب العزت کی ذات عالی ہی میں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے میں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ آگے پھر انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین، یہ آپ نے عبارت دیکھی فضائل صدقات کی، جس پہ انجینئر مرزا جہلمی نے اعتراض کیا تھا۔ اب اس پہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں
کہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، خود آپ سوچیں، تعصب کی اینک اتار کر، مخالفت کی اینک اتار کر آپ خود اس بات کو عقل سے فیصلہ کریں کہ عام ادنا سے ادنا مسلمان، آپ جو سننے والے ہیں یا کوئی بھی مسلمان ہے، کیا وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے اپنے منہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے متعلق؟ نہیں کہہ سکتا، ہرگز نہیں کہہ سکتا، چاہے جائے کہ اتنا بڑا عالم یہ ایسی گفتگو کرے۔ یہ اپنی طرف سے منع نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے کس پرائے میں یہ بات کی ہے۔ نمبر 2، انجینئر مرزا جیلمی نے اپنی اسی بات کے اندر کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے وہ وحدت الوجود کے حوالے سے کی ہے۔ وحدت الوجود کے انجینئر مرزا جیلمی نے معنی یہ کیا کہ دنیا کے اندر جو بھی کسی بھی چیز کا وجود ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی اس میں حلول کر گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ آیا کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جو ہے اس چیز کی نسبت حقیقی کر دی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے اندر بھی اور اس کی تحقیق کے اندر بھی انجینئر مرزا نے دجل سے کام لیا۔ اب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ اس نے الزام لگایا۔ میں آپ کو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات میں سے باقیات فتاوی رشیدیہ، اس کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ وحدت الوجود کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے سکرین پہ چل بھی جاتی ہے اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وحدت الوجود جو انجینئر نے منع کیا اور اس کے متعلق حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے وہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق کیا فرمایا؟ باقیات فتاوی رشیدیہ یہ کتاب کا نام ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود، یہ بات ثابت ہے کہ وجود حقیقی ذات پاک حق تعالی ہی کے واسطے ہے اور باقی جملہ موجودات جو جتنے بھی موجودات ہیں اللہ کے علاوہ وہ سارے فانیہ موجود بوجود ذلی ہیں، ایک سایہ کے طور پر، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور ذلی بنسبت حقیقی کل عدم ہوتا ہے۔ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ حقیقی کے مقابلہ میں کل عدم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اصل حقیقت ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پس مطلب ہما اوس کا یہ ہوا کہ جملہ وجود حقیقی و اصلی وہ ذات پاک باقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی جو اصل ذات عالی ہے وہی وجود کے اعتبار سے حقیقی اور اصلی ہے، اور باقی جملہ موجودات معدوم اور فانی ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ۔ فرمایا کہ یہ عین توحید ہے اور حق ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہی اصل موجود ہے اور حقیقی ہے اور اصلی ہے، باقی اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ یہ فانی ہے۔ یہ مسئلہ وحدت الوجود کا وہ عقیدہ ہے جو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، باقیات رشیدیہ کے اندر موجود ہے، اور ان کے علاوہ جو تمام مسلمان ہیں علماء دیوبند ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ آگے پھر جو اس معنی کی تردید حضرت نے جو ہے نا اسی فتاوی کے اندر فرمائی ہے، باقیات فتاوی رشیدیہ کے اندر۔ اگر انجینئر مرزا جیلمی کے اندر کوئی وسعت ہوتی اوروں کی کتابوں میں جنہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں وہیں سے عبارت لے کر اس نے جناب آپ کے سامنے پیش کر دی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ حضرت نے آگے پھر بات فرمائی ہے نہ یہ مطلب کہ جملہ موجودات ذلیہ کو اصلیہ حقیقیہ اعتقاد کر کے سب موجودات عدمیہ فانیہ کو موجود حقیقی و عین ذات حق تعالیٰ قرار دیں۔ کہتے ہیں کہ باقی جو اللہ رب العزت ذات کے علاوہ جو عدمیہ ہے، جتنے بھی موجودات عدمیہ ہیں وہ غیر حقیقیہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے جو ہے وہ برابر قرار دینا، تو اس کے متعلق فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں معاذ اللہ یہ سخت شرک ہے۔ یہ وہ اس عقیدے کی تردید ہے جو انجینئر مرزا جیلمی نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے اخذ کر جو جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا مطلب اول اور ثانی دو مطلب ہوئے۔ مطلب اول کیا ہے کہ اللہ کی ذات اصلی ہے، باقی تو فانیہ ہے، موجودات فانیہ ہیں۔ مسئلہ واجب الوجود اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہی اصلی ہے، یہ اول عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اول مراد عارفین ہے، یعنی جو صوفیہ جن کے متعلق انجینئر مرزا جیلمی اتنا خلاف ہے، خود یہ کہتا ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ خود سن لیں کہ وہ عارفین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کم از کم یہ اس نے سن لیا ہوتا تو یہ اتنے شکوک و شبہات پیدا نہ کرتا۔ تو فرماتے ہیں ثانی ملحدین جاہلین کا ہے، تو یعنی پہلے والا کہ جو اللہ رب العزت کے وجود کو ہی اصلی مانتے ہیں، باقی کو ذلی ہی مانتے ہیں، تو ان کا کوئی وجود نہیں اللہ رب العزت کی ذات عالی کے علاوہ۔ نمبر 2
کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذاتی عالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا کی چیزوں کے اندر حلول کر گئی ہے، تو اس کے متعلق حضرت خود فرماتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے یہ ملحدین کا ہے اور جاہلین کا ہے۔ تو ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بھی اس نے عبارت پڑھی ہے اور اپنی طرف سے گڑھی ہے اور اپنی طرف سے معنی بیان کیے اور کہا کہ علماء کا عقیدہ نمبر 1، علماء کا عقیدہ نمبر، اب دیکھیے اس میں کن علماء کا یہ عقیدہ ہے جو اس نے بیان کیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ واحد عالم کا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے علماء نے ان کے اس بیان کردہ عقیدے پہ اعتماد کیا، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں جب بات کھل کر سامنے آ گئی ہے تو اس کے اندر کوئی جو ہے وہ لکی چھپی بات نہیں رہی، بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب بات بالکل تھوڑی سی سنی، اتنا سا ٹکڑا لیا، نہ کوئی تحقیق کی اور بہتان لگانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور اس فتنہ سے اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا